وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صاحب احترام، سورہ مائدہ کی 70 نمبر آیت مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اپنے سابقہ آیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور یہ سورہ مائدہ اور چھٹے پارے کا 14واں رکوع اپنے اندر 3 بڑے بڑے عقائد جو عیسائیت کے باطل عقائد ہیں ان کو ذکر بھی کیا ہے اس رکوع کے اندر اللہ نے، اور ان کا رد بھی فرمایا ہے۔ اور عیسائیت کی جو جدید تعلیمات ہیں، اگر ایک معروضی سا سوال پوچھا جائے کہ عیسائیت کی جدید تعلیمات کیا ہیں جن کے اوپر آج عیسائیت کھڑی ہے، تو کہا جائے گا کہ وہ تقریباً 3 عقائد ہیں جو عیسائیت کے عقائد کا آج مغلوبہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہ سب سے پہلے عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی کا پھندا جھول کر ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ یہ وہ دوسرا بڑا عقیدہ ہے جو عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے جس کو ہم ٹرینٹی اور عقیدہ تثلیث کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، وہ بیک وقت بھی خدا ہیں اور ہر ایک الگ الگ بھی خدا ہے۔ یہ 3 جدید عیسائیت کے بہت بڑے عقائد ہیں جن کے اوپر پوری عیسائیت آج بیس کر رہی ہے۔ 2 عقائد کا اللہ نے ان آیات کے اندر رد فرمایا ہے، اور ایک عقیدے کا رد ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، اور وہ تھا تسلیب مسیح۔ حضرت عیسیٰ پھانسی کا پھندا جھول گئے، وہ ہم نے پڑھا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی، حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور ایک ہم شکل آپ کی شکل اس کے اوپر ڈال کر، شبیہ ڈال کر اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اور یہ قرآن کی بات نہیں ہے جو میں کرنے لگا ہوں، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ بندہ کون تھا جس کو شبیہ بنائی گئی۔ تو کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کی حواریوں میں، جن کی تعداد 13 اور 17 بتائی جاتی ہے، ان میں سے ایک حواری اور ایک صحابی حضرت عیسیٰ کا جو رومیوں کے ہاتھوں بک گیا تھا، اللہ نے اسی کی شکل پہ حضرت عیسیٰ کی شکل کی تشبیہ بنا دی، اور جو چیٹنگ کرنے والا تھا وہ آپ کا حواری، وہی پھانسی کے پھندے کے اوپر جھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں 30 دینار کے عوض، یا جو وہ کرنسی تھی اس زمانے کی، گورنر اور رومیوں سے 30 دینار یا 30 درہم یا جو بھی کرنسی تھی وہ لے کر وہ بکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے والا تھا۔ تو یہ جو مغلوبہ ہے عیسائیت کا، اللہ نے اس کے اندر اس کو رد فرمایا ہے۔ میں نے عقائد دونوں تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، اب آپ ترجمے کی جانب غور فرمائیں گے تو مزید پتہ چلے گا۔ بنی اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے، پہلے ذرا یہ بھی سن لیں تاکہ آیت کی سمجھ آ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کی عربی میں ٹرانسلیشن ہے عبداللہ۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور اسرائیل کا معنی بھی عبرانی زبان میں ہے اللہ کا بندہ۔ جیسے 4 بڑے بڑے فرشتوں کے ناموں کے آخر میں ایل آتا ہے، عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، جیسے جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، اسی طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل، اسرا بندے کو اور ایل خدا کو، اسرائیل خدا کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، جناب عیسیٰ روح اللہ تک، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اور وہ سارے کے سارے خود بھی بنی اسرائیل تھے۔ اب اولاد بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یہ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ تو ہزاروں انبیاء اور ہزاروں امتوں کے ساتھ ہے، لیکن بنی اسرائیل نے ہر دفعہ اللہ سے دھوکہ کیا ہے، ہر نبی کے ماننے والوں کی شکل میں دھوکہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پیروکار بھی کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ حضرت اسماعیل کے پیروکار بھی بنی اسرائیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جتنے بھی باقی انبیاء آئے، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سب بنی اسرائیل کے نبی ہیں. بنی اولاد اسرائیل اللہ کا بندہ، حضرت یعقوب کی اولاد میں سارے انبیاء. تو یہاں اللہ ان کے ایک وعدے کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ 70,000 انبیاء پہ مشتمل تاریخ میں تم نے ہر نبی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور ہر نبی نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم راہ ہدایت پہ آؤ گے اور سیدنا ختم المرسلین کی نبوت کا اقرار کرو گے، لیکن تم نے جھٹلایا ہے. یا تو تم نے نبیوں کو جھٹلا دیا ہے یا پھر تم نے نبیوں کا قصہ ہی تمام کر دیا. تو یہاں دونوں نصوص موجود ہیں. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، لقد تاکید، ویریلی، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں. لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، ڈبل تاکید ہے. لقد اخذنا، ہم نے لیا. اخذ یاخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، اور اخذنا ہم نے لیا. اگر اس کو ہم پاسٹ انڈیفینٹ کی گردان کریں تو اخذا اسے ایک نے لیا، اخذا دو نے لیا، اخذو ان سب نے لیا ایک عورت نے، اخذت دو عورتیں، اخذتا سب عورتیں، اخذنا تو نے لیا، اخذتا تم دو، اخذتما سب، اخذتم ایک عورت، اخذتے تو نے لیا، اخذتے تم دو، اخذتما اور سب عورتوں کے لیے اخذتن میں نے لیا، اخذتو ہم نے لیا. یہ ہے جی اخذنا. اب اللہ نے اپنے لیے سنگولر کا ورڈ یوز نہیں کیا، اللہ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا کس نے لیا؟ ہم نے لیا. اگر جلالت اللہ کی مقصود ہوتی، یہاں پر اللہ کا جمال مقصود ہے، ہم نے لیا ادب کی بات ہے. اگر اللہ کی جلالت مقصود ہوتی تو پھر لفظ کیا ہوتا؟ اخذتو میں نے لیا. لقد اخذنا بے شک ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل. میثاق کا معنی وعدہ، پختہ وعدہ. ایک ہوتا ہے وعدہ اور عہد اور پیمان، ایک ہوتا ہے میثاق. قرآن نے میثاق اس وعدے کو کہا ہے جو نہایت پختہ وعدہ ہو. اور یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ بندے کا اللہ کے ساتھ ہے. جو لوگوں کا لوگوں کے ساتھ ہے وہ وعدہ ہے، جو اللہ کے ساتھ ہے وہ میثاق ہے. ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ بنی اسرائیل. کس سے؟ بنی اسرائیل تھے، یعنی حضرت یعقوب کے بیٹوں اور ان کی اولادوں امتوں سے ہم نے وعدہ لیا. وعدہ کیا تھا کہ تم نے ہدایت پہ چلنا ہے اور آنے والے نبی کی اطاعت کرنی ہے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجے تھے إِلَيْهِمْ ان کی طرف، رُسُلًا یہاں سے پتہ چلتا ہے ایک رسول نہیں آیا، دو نہیں آئے، رُسُلًا جمع کی تعداد میں. اور یہ ہزاروں انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف تشریف لائے ہیں. لیکن ان کے آنے کا طریقہ اور ان کے ریجیکٹ کرنے کا طرز کیا تھا؟ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. کلما جب کبھی بھی، کلما جب کبھی بھی، جاءہم ان کے پاس آئے، رسول رسول جب بھی کوئی آیا تشریف لے کر نبی ان کے پاس جس نے کوئی ایسا حکم دیا، بما لا تہوی انفسہم، بما ایک ایسا حکم لے کر، ایک ایسا ڈیوائن آرڈر لے کر، لا تہوی جس کو پسند نہیں کیا، انفسہم ان کے نفسوں نے، ان کے دلوں نے، ان کے دماغوں نے جس حکم کو پسند نہیں کیا، تو ریئیکشن کیا ہوا؟ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون. تو انہوں نے فریقاً انبیاء کے ایک فریق کو، یعنی ایک گروہ کو، بعض نبیوں کو، کذبوا جھٹلا دیا، وفریقاً اور کچھ انبیاء کو، انبیاء کے کسی گروہ کو، یقتلون قتل کر دی. نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے، یہ کوئی ان کے ساتھ ضد والی بات یا ہٹ دھرمی والی بات نہیں کہ اہل کتاب کتنے ظالم تھے. میری اور آپ کی جان کی اہمیت ان کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے فلسطین میں اور دوسرے مسلم ممالک میں جہاں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، کہ ہم تو امتی ہیں. انہوں نے تو نبیوں کو بھی اس دنیا سے رخصت کر دیا، اور قرآن نص قطعی سے کہہ رہا ہے بعض کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو انہوں نے قتل کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً ساتھ اتنی ڈھٹائی سے کام لیا کہ ان نبیوں کو مارنا معاذ اللہ یا ان نبیوں کو جھٹلانا کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا گناہ یا فتنے والی بات نہیں ہے. وَحَسِبُوا واو کا معنی اور حَسِبُوا گمان کیا، حَسِبُوا گمان کیا. حَسِبَ بھی فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے. حَسِبَ اس ایک نے گمان کیا، دو نے، حَسِبَ سب نے، حَسِبُوا وَحَسِبُوا اور انہوں نے یہ فرض کر لیا اپنے ذہنوں میں اور انہوں نے یہ گمان کیا، اللہ تکون فتنہ، ان کا معنی کہ، لا کا معنی نہ، تکون ہوگا، فتنہ عذاب.
کوئی عذاب کوئی فتنہ ہمارے اوپر نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے یا نبیوں کو معاذ اللہ قتل کرنے کی وجہ سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ فَعَمُوا، اللہ فرما رہے فَعَمُوا، پس وہ اندھے ہو گئے، وَسَمُّوا، اور وہ بہرے ہو گئے۔ ضروری نہیں تھا کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، بینائی چلی گئی، یا واقعی وہ بہرے ہو گئے، ان کے کانوں سے انہیں سنائی نہیں دیتا تھا، نہیں، ہدایت کی بات کو وہ سنتے نہیں تھے، ہدایت کی بات کو وہ دیکھتے نہیں تھے، ہدایت سے ان کی جتنے بھی اللہ نے آرگومنٹس ہدایت کی دیے تھے ان سب کے اوپر مہر لگ گئی۔ فَعَمُوا، اندھے بن گئے، وَسَمُّوا، اور بہرے بن گئے۔ لیکن اللہ کی بڑی شان کیا تھی؟ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ کا معنی پھر، تابا، نظر رحمت فرمائی، اللہ نے، علیہم، ان کے اوپر، اللہ نے ان کے اوپر اپنی نظر رحمت فرمائی، اللہ نے ان کی طرف رجوع کیا، کیا کہ غضب کا شکار کرنے لگا تھا اللہ، لیکن اللہ نے ان کے اوپر اپنی پھر بھی رحمتیں کر دی۔ وہ رحمت کیا تھی؟ اللہ نے ایک اور نبی کو بھیج دیا، اس کو اگر انہوں نے قتل کر دیا یا جھٹلا دیا، اللہ نے ایک اور نبی کو بھیج دیا، اور یہ نبیوں کا سلسلہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر نظر رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا؟ ثم امو وسمو، ثم کا معنی پھر، امو وہ پھر اندھے ہو گئے، وسمو اور پھر وہ بہرے دوبارہ ہو گئے، اور ان انبیاء کے ساتھ بھی انہوں نے پھر یہی ٹریٹ کیا۔ کثیر منہم، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اندھے بھی ہو گئے اور بہرے بھی ہو گئے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ ان کا اندھا بہرا ہونا پنشمنٹ نہیں تھا کہ ان کی کانوں کی سماعتیں چلی گئیں یا ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، کانوں سے سنتے تھے، آنکھوں سے نظر آتا تھا، لیکن اللہ نے ان سے ہدایت کو چھین لیا تھا، اور ہدایت کے جتنے معاملات تھے اللہ نے ان کو دور فرما دیا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی بصیر، دیکھ رہا ہے، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ کے بعد اب عقیدہ اسرائیل اور عقیدہ مسیحیت، جتنے دو عقائد ہیں بڑے، اللہ ان کو بیان فرما رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر، لقد تحقیق، کفر کفر کیا، انکار کیا، الذین ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کون ہے، هو المسیح ابن مریم، اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، اللہ کوئی اور نہیں ہے، بلکہ اللہ کون ہے؟ مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ وقال المسیح، لیکن یہ اللہ کے نبی نے اس بات کو ان کے سامنے رد کر دیا کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو مسیح ابن مریم ہوں، اے بنی اسرائیل میں مریم کا بیٹا ہوں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وقال المسیح، واو کا معنی، اور قالا کہا، المسیح جناب مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ؟ ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، انہ من یشرک باللہ، بے شک جو بھی یشرک شریک ٹھہرائے گا، باللہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، تو فقد حرم اللہ، فا کا معنی پس، قد کا معنی تحقیق، حرم اللہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کے اوپر، الجنہ جنت کو، ومأواہ النار، واو کا معنی اور، مأوا ٹھکانہ، ہو اس کا ہے، النارو اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ تو حرم بھی یہاں پر فعل ماضی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ہے، حرما، حرما، حرمو، حرمت، حرمتا، حرمنا، یہ پورے 14 صیغوں میں پاسٹ انڈیفینٹ کی پوری گردان ہے۔ وما للظالمین من انصار، وما للظالمین، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ایک معروضی سا سوال اور ذہن میں رکھ لیں، قرآن نے ظلم عظیم کس کو کہا ہے؟ سب سے بڑا ظلم اللہ نے شرک کو کہا ہے، اور یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے وما للظالمین من انصار، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں ہے، للظالمین ظالموں کے لیے نہیں ہے، من انصار کوئی مددگار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ ظلم اگر خالق کے ساتھ کی کیفیت میں ہو تو پھر وہ شرک ہے، اور مخلوق کے ساتھ بھی ہو تو ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، مظلوم کی آہ کو اللہ خود بھی سن لیتا ہے۔ ایک عقیدے کی بات ہو گئی یہ ہے کہ ابنیت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے
بیٹے ہیں. اور یہ اس کے رد کے بعد اللہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہ ہے عقیدہ تثلیث، کیونکہ عیسائیت تین خداؤں کو مانتی ہے. وہ تین خدا کس سینس میں ہیں کہ مریم بھی خدا ہے، جناب عیسیٰ بھی خدا ہے، جبریل امین بھی خدا ہے. یہ تینوں اکٹھے بھی خدا ہیں، یہ تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں. ایک مفسر نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جب ہم سورج کے نیچے بیٹھتے ہیں تو ہمیں تین کیفیتوں میں سورج جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے. ایک ہمیں سورج کی ٹکیا نظر آتی ہے، ایک اس کی شعائیں نظر آتی ہیں، اور ایک اس کی تپش نظر آتی ہے. تو عیسائیت حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ ایک سورج کی مانند ہیں. وہ ہمیں ٹکیا کے طور پر بھی جو ہے وہ تکیہ دے رہے ہیں، اور ہمیں شعاؤں کے طور پر بھی تپش نظر آ رہی ہے، اور ہمیں وہ تپش بھی دے رہے ہیں. یہ ہے عقیدہ تثلیث کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا، حضرت مریم بھی خدا، جبریل امین بھی خدا، تینوں اکٹھے بھی خدا، تینوں الگ الگ بھی خدا. یہ اللہ تین خداؤں میں سے تیسرا ہے. یہ کون ہے جنہوں نے کہا لقد کفر الذین قالوا، لقد تحقیق کفر کفر کیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالوا کہا، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ثالث و ثلاثہ، ثالث و تیسرا ہے، الثلاثہ تین میں سے تیسرا جو ہے وہ خدا ہے ہمارا، یعنی حضرت عیسیٰ وہ خدا ہے، اور تینوں میں سے ایک خدا ہے. تو ان لوگوں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. لقد کفر الذین، انہوں نے بھی کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے اور انکار کیا ہے. اب اللہ رد فرما رہا ہے کہ انہوں نے کیا جو کہا ہے یہ غلط بات ہے. وما من الہ، واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں ہے، من الہ کوئی خدا، وما من الہ کوئی خدا نہیں ہے، الا الہ واحد، الا سوائے الہ واحد، الہ کا معنی معبود، واحد ایک، سوائے ایک کے کوئی خدا نہیں ہے. اللہ نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے. ابھی سٹیٹمنٹ کے بعد اس کے لیے دلائل آئیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. جن کو تم معبود مانتے ہو وہ تو ہیں ہی تمہاری طرح کے انسان جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں. لیکن دھمکی بھی دیکھیں، پہلے ہے مختصر سی سٹیٹمنٹ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد ہے فَإِن لَمْ يَنْتَهُ، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، لم ينتہو اگر یہ باز نہ آئے، اما یقولون ان ما، اما ان کا معنی سے، ما کا معنی جو، یقولون یہ کہتے ہیں، اگر یہ باز نہ آئے اس قول باطل سے جو یہ کہتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. لام کا معنی تاکید، اور مسا یمسو کا معنی ہے مس کرنا، ٹچ کرنا، چھونا. لَيَمَسَّ الَّذِينَ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے انکار کیا، منہم ان میں سے، کیا چھوئے گا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ان کو چھوئے گا. یہ ہے جی دھمکی. پھر کیا کوئی اللہ کی طرف رجوع کی بات ہے تو پھر ایک امید کی کرن اور رجائیت کی بات اللہ نے کی. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، یہ ایک انٹروگیٹو سینس ہے بڑے تعجب کے انداز میں کہ افلا یتوبون الی اللہ، آ کا معنی کیا، فا کا معنی پاس، لا یتوبون یہ رجوع نہیں کرتے، الی اللہ اللہ کی طرف یہ رجوع پھر بھی نہیں کرتے. وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، واو کا معنی اور، يَسْتَغْفِرُونَهُ اور اس سے یہ بخشش بھی طلب نہیں کرتے. انٹروگیٹو سینس بھی ہے اور تعجب کا اظہار بھی ہے کہ ساری دنیا اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتی ہے تو یہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے؟ حالانکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی ہی ہے غفور جو بخشنے والا ہے، اور رحیم رحم فرمانے والا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کے دلائل دیتا ہے. کوئی بڑے فلسفیانہ اور منطقیانہ دلائل نہیں ہے کہ ایک عامی سا بندہ سمجھ نہ سکے. اب تو مشکل بنا دیا گیا، توحید کو علم کلام کا ایک بہت بڑا فلسفہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن اللہ فرما رہا ہے بڑی سادہ سی بات ہے، جس کو تم خدا مانتے ہو اور جس کی ماں کو تم خدا مانتے ہو وہ کس طرح کے انسان ہے. بڑی سمپل سی مثال دی ہے، کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں، سادہ سی مثال دی. مل مسیح ابن مریم الا رسول، ماں نہیں ہے المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم نہیں ہے، الا رسول سوائے رسول کے، سوائے پیغمبر کے مسیح ابن مریم کچھ نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، قد کا معنی تحقیق، خلت گزر گئے، من قبلہ ہی ان سے پہلے بھی، الرسل
رسول، ان سے پہلے بھی تو رسول گزر گئے، ان کے ماننے والوں نے تو ان کو خدا اور خدا کا بیٹا نہیں مانا۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور پھر ماں کی عظمت بیان کی، وَأُمُّهُ، اور ان کی ماں، ہو سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَأُمُّهُ، اور ان کی جو ماں ہے، صدیقہ، وہ بڑی سچی ہیں، وہ بڑی راست باز ہیں، وہ بڑی پاک دامن ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جس کو میں پہلے اس جملے میں کہتا ہوں کہ عیسائیت کے اوپر بہت بڑا احسان اسلام کا ہے۔ یہودیوں نے گورنر، جو رومیوں کا گورنر تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ تو بیٹے کس کے ہیں کہ ان کی ماں کی شادی نہیں ہوئی، تو یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ پھر یوسف نجار نامی شخص کے ساتھ معاذ اللہ یہودیت حضرت عیسیٰ کی ماں کے معاشقے کی داستان گھڑتی ہے، لیکن پاک دامنی کی کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی ماں کی، اللہ تعالیٰ۔ تو اسلام کا مرہون منت ہونا چاہیے عیسائیت کو، لیکن اسلام مخالف پالیسیوں میں یہودی اور عیسائی آج بھی اکٹھا ہے، تو مسلمانوں کو بھی سوچنے کی دعوت ہے ان کے رویے کے بعد کہ مسلمان کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، ان کی ماں تو بڑی ہی راست باز تھی۔ دیکھیں دلیل کے اوپر، توحید کے اوپر دلیل کیا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، کانا وہ دونوں تھے، کانا کانا کانو، کانا وہ دونوں تھے، یاکلان کھانا، یاکلو کھانا وہ ایک کھاتا ہے، یاکلان وہ دو کھاتے ہیں، یہ ہے جی تثنیہ کا صیغہ یاکلان، کانا یاکلان۔ اب یہاں میں نے ایک گرامر کا اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب پریزنٹ کے ساتھ یعنی فعل مضارع کے ساتھ کانا آ جائے اور کانا کی گردان بھی تبدیل ہوتی رہے اور فعل مضارع بھی تبدیل ہوتا رہے، تو وہ آپ کو معنی کس کا دیتا ہے؟ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو کا، استمرار اور کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔ کانا یاکلان، وہ تو کھایا کرتے تھے، الطعام کھانے کو۔ تو توحید کے اوپر کتنی بڑی دلیل دے دی کہ اللہ تو کھانے سے پاک ہے۔ اور ذرا غور کرو اہل کتاب عیسائیوں کہ جس کو تم خدا مانتے ہو وہ تو مریم کا بیٹا ہے، اور جن دونوں کو تم خدا مانتے ہو ایک شکل میں کہ مریم بھی خدا عیسیٰ بھی خدا، وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ وہ تو کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھائے وہ کبھی بھی خدا نہیں ہوتا، کیونکہ کھانے میں اس کو محتاجی ہوتی ہے۔ جو کھانا نہ کھائے تو وہ سروائیو نہیں کر سکے گا، تو پھر محتاج ہو جائے گا۔ اور جو خالق ہوتا ہے اور جو ایک ذات رکھنے والا ہے جس کو ہم توحید کا معاملہ ٹھہراتے ہیں جس کے ساتھ، تو وہ کبھی بھی کھانا نہیں کھاتا۔ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ اللہ فرما رہے انظر، ذرا نظارہ کریں محبوب، ذرا دیکھیں اور آپ کے ماننے والے دیکھیں، کیف نبین لہم الآیات، کیفا کیسے، نبین ہم بیان کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، الآیات آیات نشانیاں۔ اللہ فرما رہے دیکھیں محبوب ہم ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، کیسی کیسی دلیلیں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ ثم منظر، دیکھیں، لیکن محبوب یہ بھی دیکھیں کہ وہ میری نشانیوں کو ٹھکراتے کیسے ہیں، یعنی دونوں طرف دعوت ہے۔ محبوب دیکھیں ہم ان کو دلیلیں کیسی دیتے ہیں، اور محبوب یہ بھی دیکھیں کہ وہ میری دلیلوں کو ٹھکراتے کیسے ہیں۔ ثم منظر، ثم پھر انظر، محبوب یہ بھی تو دیکھیں، انا کیسے، یؤفکون الٹے پھر رہے ہیں، انا یؤفکون دلیلوں کو رد کیسے کرتے ہیں، جس طرف میں انہیں لے کے جانا چاہتا ہوں اس طرف وہ لے کے نہیں جاتے۔ محبوب کل ان کو فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، کس کی؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ما جو لا یملک ملکیت نہیں رکھتا، لکم تمہارے لیے، ضرا کسی نقصان کی، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کی، نہ تمہارے لیے کسی نقصان کے یہ مالک ہیں نہ تمہارے لیے کسی نفع کے یہ مالک ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ هو السمیع العلیم، لیکن یہ نہ دیکھو کہ تمہارے دل کی یہ کجی اور تمہارے دل کا یہ کھوٹ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ واللہ اللہ تبارک و تعالی هو السمیع سننے والا ہے، العلیم اور جاننے والا ہے۔ اب ہے جی دین کے اندر غلو، دین کے اندر غلو کیا ہے؟ آخری آیت ہے آج کی ہمارے اس نشست کی۔ دین کے اندر غلو یہ ہے کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہے اس کو یا تو چھوٹا کر دیا جائے، یا جتنا جس کا مقام ہے اس سے بلند کر دیا جائے، تو یہ ہے غلو، یہ ہے دین کے اعتدال کی راہ کو چھوڑنا، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے کیا۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ تھا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عیسائیوں کا تعلق تھا وہ حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھانا تھا یا گھٹانا تھا؟ عیسائیوں کا تعلق حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا حد سے بڑھانے والا تھا یا گھٹانے والا تھا؟ بڑھانے۔ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا بنا دیا، لیکن یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا کیا وہ حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام سے گھٹا کر تھا یا بڑھا کر تھا؟ گھٹا کر تھا۔ کیوں؟ انہوں نے تو ایک مکمل انسان ہی حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مکمل انسان کیا ہے؟ جو اپنے باپ کا بیٹا ہو، حلال کا آدمی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہودیت حضرت عیسیٰ کو تو ایک حلال کا بیٹا جاننے سے بھی گریز کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا جس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے، کس کیفیت سے آیا؟ لہذا یہ ان کی اس چیز کو رد کر دیا گیا۔ قل یا اہل الکتاب، قل فرما دیجئے محبوب، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، لا تغلو، غلو نہ کرو، حد سے متجاوز نہ ہو، فی دینکم، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، غیر الحق، ناحق دین سے تجاوز نہ کرو۔ پتہ چلتا ہے حق کے ساتھ کبھی کبھی تجاوز اگر کرنا پڑ جائے تو اللہ اس کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ ناحق تجاوز نہ کرو، حق کے ساتھ تم آگے چل سکتے ہو۔ مثلا وہ تجاوز کیا ہے؟ ایک انسان پیارا ہے لیکن یہی انسان اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کو بدلے میں کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ اتنا بڑا سٹیپ ہے لیکن یہ حق کے ساتھ ہے چونکہ، لہذا یہ طریقہ کار اور اتنی سختی اسلام نے کہی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، واو کا معنی، اور لا تتبعوا، پیروی نہ کرو، احواء قوم، احواء خواہشات، قوم کی، کسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، قَدْ ضَلُّوا، تحقیق وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے نا سورہ فاتحہ میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ضال کہتے ہیں گمراہ کو، قد ضلوا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ڈیفینیٹ ہے۔ ضلع زواد کے ساتھ، ضلع وہ ایک گمراہ ہوا، دو گمراہ ہوئے، ضلع سب گمراہ ہوئے، ضلوا وقد ضلوا، اور یہ گمراہ ہو چکے، من قبل، اس سے پہلے صرف گمراہ نہیں ہوئے بلکہ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، واو کا معنی، اور اضلوا، انہوں نے گمراہ کیا ہے، کثیرہ، بہت زیادوں کو۔ یعنی ایک ہوتا ہے انسان خود گمراہ، ایک ہوتا ہے دوسروں کی گمراہی کا سامان کرنے والا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اہل کتاب وہ ہیں جو خود بھی گمراہ تھے اور بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، واو کا معنی، اور دلو، یہ بھٹک چکے ہیں، عن سواء السبیل، عن کا معنی سے، سوا کا معنی سیدھا، سبیل کا معنی راستہ، یہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں، جو خالق کے بارے میں بھی آپ نے اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے توحید بڑا سمپل سا مسئلہ ہے، ہم نے اس کو علم الکلام کا ایک میجر مسئلہ قرار دے دیا۔ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی صفات کے تقاضوں میں، کوئی بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی۔ اگر کوئی کسی کے مرتبے کو بڑھاتا ہے تو یہ اس کی گمراہی ہے، نہ کہ کسی اللہ کے نبی کا قصور ہے، نہ کسی اللہ کے ولی کا قصور ہے۔ بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا تھا، قصیدہ بردہ شریف کے الفاظ ہیں، امام بصیری لکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں دع مدعت النصارى فی نبیہم، جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا میرے بارے میں ایسا نہ کہنا، لیکن میں مخلوق ہوں، میں مخلوق کا ایک فرد ہوں، میری جتنی تعریف تم کر سکو وہ تعریف مخلوق کی ہے نہ کہ خالق کی۔ جب حضور کو مخلوق کا فرد سمجھ لیا جائے اور پھر آپ کی تعریف کے پل باندھ دیے جائیں جس کا آپ حق رکھتے ہیں، تو یہ یقیناً مخلوق کی تعریف ہے نہ کہ خالق کی تعریف ہے۔ لیکن یہ ہم اللہ کے غضب کا شکار ہیں من حیث المجموع، پوری امت، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ان کا دست نگر کر دیا ہے۔ ہم مغلوب ہو گئے ہیں، وہ ہمارے اوپر غالب آ گئے۔ لوٹ جا عہد نبی کی سمت، اے رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد صالحہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔